صلی اللہ علی النبی الکریم، صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم باغات جنت کے پاس سے گزرو تو وہاں سے کھا لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، باغات جنت کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے۔ رواہ الترمذی 3510 مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2271۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جگہ بیٹھے اور وہاں اللہ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا، اور جو شخص کسی جگہ لیٹے اور وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اس پر اللہ کی طرف سے نقصان ہوگا۔ رواہ ابو داؤد 3835، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2272۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جہاں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے کسی گدھے کی بدبودار لاش سے اٹھے ہوں، اور یہ مجلس روز قیامت ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ رواہ احمد و ابو داؤد 2855 مشکات المصابیح بحوالہ نمبر حدیث 2273۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں، تو یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت و نقصان ہوگی۔ اگر وہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو انہیں بخش دے۔ رواہ الترمذی 3380 و احمد و سند صحیح مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2274۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یا اللہ کے ذکر کے سوا ابن آدم کا تمام کلام اس پر بوجھ ہے، وہ اس کے لیے نفع مند نہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ رواہ الترمذی 2312 و ابن ماجہ 3973 مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2275۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی قسادت یعنی سختی کا باعث بنتی ہیں، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ رواہ الترمذی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سخت دلی سے بچائے، آمین۔
مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2276۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت والذین یکنزون الذہب والفضہ نازل ہوئی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں شریک تھے، تو آپ کے بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا، سونے اور چاندی کے بارے میں تو آیت نازل ہو گئی، کاش ہم جان لیں کہ کون سا عمل بہتر ہے تاکہ ہم اسے حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل، سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان، قلب شاکر یعنی وہ قلب، وہ دل جو شکر ادا کرنے والا ہو، اور مومنہ شریک حیات جو اس کے ایمان کے بارے میں اس کی معاونت کرے۔ رواہ احمد والترمذی و ابن ماجہ مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2277۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ایک حلقے کے پاس آئے تو فرمایا، تم کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، اور آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ جیسی قربت ہو، اس کے باوجود میں نے کم حدیثیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ایک حلقے میں تشریف لائے تو ان سے فرمایا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات پر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس نے اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور اس کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے متعلق کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے قسم نہیں اٹھوائی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ جل جلالہ تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رواہ مسلم مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2278۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرائع اسلام، فرض نفلی عبادات مجھ پر غالب آ گئے، آپ کسی ایک چیز کے متعلق مجھے بتائیں کہ میں اس کے ساتھ تمسک یعنی لگاؤ اختیار کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ رواہ الترمذی بحوالہ نمبر 3375 و ابن ماجہ 3793، مشکات المصابیح بحوالہ نمبر 2279۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، روز قیامت کون لوگ اللہ کے ہاں فضیلت و رفعت
کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ کفار و مشرکین سے اس قدر تلوار کے ساتھ لڑائی کرے کہ وہ تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے رنگین ہو جائے، تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا اس سے درجہ میں افضل ہے۔ احمد ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ رواہ احمد والترمذی 337 مشکاۃ المصابیح بحوالہ نمبر 2280۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ابن آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ امام بخاری نے اسے معلق روایت کیا ہے۔ رواہ البخاری تعلیقہ تفسیر سورہ ناس فی المختارہ، ورواہ ابن جریر الطبرہ فی تفسیر، والحاکم وحلی الاولیاء مشکاۃ المصابیح بحوالہ نمبر 2281۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگوں نے حدیث کی تعلیم میں جڑنے کی کوشش کی اور آپ نے پوری حدیثیں سنی، صرف اس نیت سے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں سنیں اور ان پیاری باتوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ صرف اسی مقصد کے لیے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو واچ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی اسی طریقے سے مجھے آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ لوگوں کو سننے کے لیے اور آپ کو پھر آگے پہنچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی سنواریں، اپنی زندگی بنائیں، اپنی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی، اور سارے امت مسلمہ کے لیے بھی سوچیں کہ ہم اپنی زندگی اللہ کی کتاب قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی کو ڈیولپ کریں۔ یہی ہماری زندگی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کریم ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طریقوں پہ زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ سب کے ساتھ شیئر کریں، آگے بڑھتے رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔